تمہارا جھکاؤ، تمہارا رجحان، تمہارا میلان ظالم قوموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہوگا تو فتمسکم النار، تم دوزخ کی آگ کے مستحق ہو جاؤ گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کا طور طریق اختیار کرے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، ان کی معاشرت اور معیشت کو اختیار کرے گا، اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ قیامت کے دن اس کا شمار انہی لوگوں میں ہوگا۔ ایک اور روایت میں اس سے واضح انداز میں آپ نے ارشاد فرما دیا، المرء مع من احبہ، کل قیامت کے دن آدمی کا حشر، بندے کا حشر، حشر مانے ساتھ میں جمع کرنا، حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا تھا، جن کے طور طریق کو اختیار کرتا تھا، اپناتا تھا، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، رفتار، گفتار، کردار کہے جو کو پسند تھے اس کو بس ان کو اختیار کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد انہی کے ساتھ کر دے گا۔ یعنی آپ نے اپنی امت کو توجہ دلائی ہے، اے میرے امتیوں تم کیا چاہتے ہو؟ کیا کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جب میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، قبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس کا تذکرہ قرآن پاک کے 24ویں پارے میں ہے؟ اب تو بہت سے لوگوں کو اس میں شبہ ہونے لگا کہ قیامت آئے گی، کیسے آئے گی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ارے دوسرے جو ایمان والے نہیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بس یہی ایک زمانہ، یہی ایک زندگی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے ہم اہل ایمان ہیں، ہم اہل اسلام ہیں، ہم اہل قرآن ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا، دنیا میں جتنے بھی ہیں کوئی انسان بچے گا نہیں، کوئی زیرو بچے گا نہیں، سب کے سب مر جائیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اس کے بعد پھر سب کے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ جتنے بھی جب سے دنیا بنی ہے سارے انسان اکٹھا ہو جائیں گے، سب جمع کیے جائیں گے، یہی میدان حشر ہوگا۔ ان کے جمع ہونے کی کیفیتیں الگ الگ ہوں گی، ٹولیاں ہو جائیں گی، اہل ایمان الگ، اہل کفر الگ، اہل شرک الگ۔ اس موقع کے بارے میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، نیک لوگ نیکوں کے ساتھ ہوں گے، فاسق فاجر فاسقوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک حدیث پاک فرمایا آپ نے کہ اللہ کے نافرمان بندے، نماز نہ پڑھنے والے، نماز چھوڑنے والے، یہ قارون کے ساتھ ہوں گے، حامان کے ساتھ ہوں گے، ان کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ آپ نے توجہ دلائی امت کو، ذہن میں یہ بات بٹھائی، تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا حشر کن کے ساتھ ہو؟ اولیاء کرام کے ساتھ، جن کو قرآن میں کہا گیا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت، اللہ کی گروہ، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ کیا ان کے ساتھ تم اپنا حشر چاہتے ہو؟ یا جو فاسق فاجر، جو دشمنان اسلام، اللہ کے باغی، نافرمان بندے، ظالم، اللہ کے قہر میں مسلط کیے گئے، کیا ان کے ساتھ تم اپنا حشر پسند کرتے ہو؟ اگر ان کے ساتھ اپنا حشر پسند کرتے ہو ٹھیک ہے، منمانی زندگی گزارو، نمازیں چھوڑو، جو جی چاہیں کرو، ان کا طور طریق اختیار کرو۔ ہماری زندگی کیا کہہ رہی ہے حضرت دیکھ لیں ہم۔ حضور پاک نے توجہ دلائی ہے، اور قرآن پاک میں کہا گیا ہے تمہارا رجحان ظالم قوموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمہارا حشر ان کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جن سے تم محبت کرتے ہو، جن کا طور طریق تم کو اچھا لگتا ہے۔ اب دیکھ لو میرے بھائیوں، ہم اہل ایمان ہیں، کلمہ پڑھا، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، حضور پاک کا امتی کہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں تو غیروں کا طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔ ایک دو موقعوں میں نہیں، کتنے موقعوں میں ہم نے غیروں کا طریقہ، غیروں کی تہذیب، غیروں کی معاشرت ہم نے اختیار کر رکھی ہے۔ خوشی غمی کے موقعوں میں ہم نے ان کا طریقہ اختیار کر رکھا ہے۔ غیر شعوری طور پر ہم کو اس کا ادراک نہیں، ہم کو احساس نہیں، ہم کتنے گر گئے، ہم کتنے زوال پذیر ہو گئے، ہم اسلام سے، نبی کے طریقے سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ تمہارا رجحان، جھکاؤ، میلان ظالم قوموں کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ میں دو چار مثالیں دے رہا ہوں آپ کو، وقت کم ہے۔ خوشی کے موقع پر دیکھ لو کیا کرتے ہیں ہم۔ بیاہ شادی کا موقع ہوتا ہے، نام ہوتا ہے ولیمے کا، نام ہوتا ہے ولیمہ مسنونہ، اور اس کے بعد جناب دعوتیں ہوتی ہیں۔ طریقہ کس کا ہے؟ کھڑے کھڑے کھانا کھلانا۔ اس کو عیب نہیں سمجھا جاتا، بہت بڑا عیب، بہت بڑا گناہ ہے، اجتماعی گناہ ہوتا ہے۔
ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. ولیمہ کہتے ہیں ولیمہ مسنونہ, یہ ولیمہ مسنونہ ہے, کھڑے کھڑے کھاؤ گے کھلاؤ گے. پوری زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا. تب پوری تاریخ میں کوئی ایک واقعہ نہیں بتلا سکتا, خیر القرون جس کو کہا جاتا ہے, پہلی صدی, دوسری صدی, تیسری صدی, ایک واقعہ, ایک دعوت کا کوئی ایک واقعہ نہیں بیان کر سکتا کہ کھڑے ہو کر کھایا کھلایا گیا ہو. مسلم شریف کی روایت میں اخبث کہا, اخبث, خبیث تر, خبیث کھانا ہے وہ, خبیث دعوت ہے وہ جس میں کھڑے ہو کر کھایا کھلایا جائے. آج اللہ نے اتنا سا پیسہ ہم کو دے دیا, ہم بڑا فخر کرتے ہیں, فخر محسوس کرتے ہیں, کھڑے ہو کر کھانا کھلا رہے ہیں. کیا ہو گیا مسلمانوں کا, غیروں کا طریقہ. لکھتے ہو ولیمہ مسنونہ, نہیں ہوتا ہے کیا ولیمہ یہودیہ. یہ ایک مثال دی ہے, اور بھی مثالیں دیکھ لو نا, کتنے ڈے مناتے ہو. یہ مسلم معاشرے میں طریقے کہاں سے آ گئے؟ ہم تو مسلمان ہیں, کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ہم تو قرآن کے ماننے والے, ہم حدیث کو ماننے والے. اللہ کے نبی نے جو طریقہ ہم کو بتلا دیا اس پر ہم کو اتفاق کرنا چاہیے. عقیقہ ہم کو بتلایا, عقیقہ کرتے وہ کافی تھا ہمارے لیے. عقیقے میں دعوت بھی کرتے تھے, وہ بھی درست تھا, اس میں ثواب ملتا, پیسہ خرچ کریں گے. یہ برتھ ڈے کہاں سے آ گیا؟ یہ طریقہ غیروں کا ہے, آج ہمارے گھروں میں داخل ہو گیا ہے, دیندار گھروں میں داخل ہو گیا ہے. برتھ ڈے منا رہے ہیں, کیک کاٹا جا رہا ہے, موم بتیاں جلائی جا رہی ہیں, پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, تالیاں بج رہی ہیں, بے پردگی ہو رہی ہے, مخلوط اجتماع ہے. کیا خرافات ہے, دین سے کتنے دور ہو گئے. اس کو عیب نہیں سمجھتے, گناہ نہیں سمجھتے. شادی ڈے منایا جا رہا ہے, شادی ڈے منایا جا رہا ہے. 14 فروری کو کون سا ڈے منایا جائے گا؟ محبت ڈے, دوستی ڈے, چاکلیٹ ٹافی ڈے, معانقہ اور گلے ملنا اور محبت کرنا اور دوستی کرنا. ارے کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ وہ دشمنان اسلام جو ہمارے خون کے پیاسے, جو ہماری گردنیں کاٹنا چاہتے ہیں, جو قرآن کے دشمن, اسلام کے دشمن, دین کے دشمن, ہم ان کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. جو چیز نکل پڑے بس ہمارے جوان دوڑ پڑتے اس کے پیچھے. ایک فیشن چلا ہے بال کاٹنے کا, کنارے کنارے چھوٹے آگے بڑے, جس کو دیکھو مسلمان گھروں میں چھوٹے بچوں کے, بڑوں کے, کیا سب کے بال ایسی ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. ظالم قوموں کی طرف تمہارا رجحان, تمہارا میلان, تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ تم دوزخ کے مستحق بن جاؤ گے. آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار انہی لوگوں میں ہو جائے گا. آپ نے فرمایا المرء مع من احب, آدمی کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ محبت کرتا, جن کے طور طریقوں پسند کرتا تھا. اب سوچ لو ہم نے کیا پسند کر رکھا ہے. یہ باپ, دادا, چچا ہنس کر ٹال دیتے ہیں, بچہ اچھا لگ رہا ہے, تالی بج رہی ہے, برتھ ڈے بنا جا رہا ہے, خوش ہو رہے ہیں. یہ جس دن باپ, دادا, چچا سب کی پکڑ ہوگی. کیوں یہ طریقہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے؟ کھڑے کھڑے ولیمہ کریں گے, برتھ ڈے منایا جا رہا ہے, دوستی ڈے منایا جا رہا ہے, منع بھی کرتے ہیں. کیوں پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اس میں؟ سختی کرو, سختی سے منع کرو. ہمارے گھروں میں غیروں کا طریقہ نہیں آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے.